مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات واپس لیے جائیں۔ یوم استحصال کشمیر پر پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے انڈیا کو سخت پیغام دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ 5 اگست کے بھارتی یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف، چیف آف نیول سٹاف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیف آف ایئر سٹاف اور مسلح افواج پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا، جبکہ ملک بھر کے شہروں میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ ایران عمان کا 60 روزہ عارضی معاہدہ آبنائے ہرمز کھولنے، فیس عائد نہ کرنے، بارودی سرنگیں ہٹانے پر اتفاق، آج اعلان متوقع۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، جبکہ ایران نے معاہدے کی صورت میں فوری ہرمز کھولنے کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے عمان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز بہت جلد کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب امریکی تھنک ٹینک کے مطابق ایران سے جنگ میں امریکہ کے اہم فضائی دفاعی نظاموں کے 80% میزائل ختم ہو گئے ہیں۔ سعودی کابینہ نے ایران امریکہ جنگ کا مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا ناگزیر قرار دے دیا۔ PTI کی مینار پاکستان پر درخواست غیر ضروری قرار، لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ PTI رہنما میاں عثمان اکرم کی درخواست پر سماعت جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کی۔ PTI کے وکیل نے کہا کہ ہمیں جلسے کے لیے متبادل جگہ فراہم کر دیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ڈپٹی کمشنر سے فوری ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کہا کہ جلسے سے متعلق درخواست پر DC نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بانی PTI کی قید کو 3 سال ہونے پر لاہور میں PTI کا احتجاج، اراکین اسمبلی سمیت متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق احتجاج کے دوران ایوان عدل کے باہر PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ وکلاء نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں پولیس کی تحویل میں جانے سے روک دیا۔ ارکان اسمبلی عمر ورک، مبین عارف جٹ، احمد رشید بھٹی، اویس ورک کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کی درخواست دائر کر دی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور بیرسٹر سیف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری ہوم پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ احتجاج کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی انٹرویو میں گفتگو۔ قاسم خان نے بتایا کہ مارچ میں عید کے موقع پر عمران خان سے ہونے والی گفتگو کے دوران جیسے ہی انہوں نے رہائی کے امکانات پر بات شروع کی تو کال منقطع کر دی گئی۔ اگر پاکستان آئے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اگر کبھی موقع ملا تو اولین خواہش عمران خان سے ملاقات کرنا ہوگی۔ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جہاں انہیں طویل وقت تک سورج کی روشنی اور انسانی رابطے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ DGPDMA سیف انور جپا کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی سے ملاقات، مونسون بارشوں، سیلابی صورتحال اور جاری ریلیف اقدامات پر بریفنگ۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو، نکاسی آب، راشن کی تقسیم اور امدادی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں، جبکہ تمام اضلاع کے کنٹرول رومز کو 24 گھنٹے ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری فواد ہاشم ربانی نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم ہدایات کی۔ پیچیدہ اعصابی امراض کے حوالے سے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، نشتر ہسپتال سمیت صوبے کے 4 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں جدید نیورو کیتھ لیبز کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ نشتر ہسپتال ملتان، ٹیچنگ ہسپتال راولپنڈی، فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودا اور الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں جدید نیورو کیتھ لیبز قائم کی جائیں گی۔ 2.25 ارب روپے کی لاگت سے بننے والی نئی لیبز کے قیام سے فالج، دماغی شریانوں اور دیگر پیچیدہ اعصابی امراض کے جدید علاج کی سہولت میسر آئے گی۔ ملتان میں شہریوں کی سیوریج شکایات بر وقت حل نہ کرنے پر واسا کے سب انجینئر محمد شفیق اور سپروائزر بشیر احمد معطل گلگشت سب ڈویژن میں فرائض میں غفلت اور عوامی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے واسا حکام کو تمام شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑی کارروائی، FIA ملتان نے شہری سے فراڈ کے کیس میں مطلوب ملزم محمد مدنی کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق ملزم نے بیرون ملک ملازمت کا ویزا دلوانے کے بہانے ایک شہری سے 8,42,000 روپے وصول کیے، لیکن ویزا فراہم نہ کر سکا۔
मुबैना जालसाजी, धोखा दही और अदालती बयान हल्फी में गलत बयानी के इल्ज़ाम पर मुल्तान थाना चहलक पुलिस में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिमान नफीसा, हसन बख्श और शहजाद हुसैन पर जाली दस्तावेजात के जरिए अदालत में बयान हल्फी जमा कराने का इल्ज़ाम है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दुबई में मुकीम एक शहरी के जाली दस्तखत और अंगूठा लगाकर बयान हल्फी अदालत में जमा कराया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मोटरवे पुलिस मुल्तान M5 सेक्टर 1 के ज़रिए एहतमाम तकरीब, रैली और फ्लैग मार्च का भी एहतमाम किया गया। रैली में मोटरवे पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती किया। रोड यूज़र्स में कश्मीरी परचम और आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। यौम शहदाए पुलिस पर लोधना पुलिस लाइन्स में तकरीब का इनेकाद। DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। DPO ने शहदा के नाम से पुलिस मेस, रिक्रिएशन रूम और दीगर इमारात का इफ्तिताह किया, जबकि ज़िला के 16 शहदाए पुलिस की याद में पौधे भी लगाए गए। तकरीब में शहदा के लवाहिकीन और गाजी पुलिस एहलकारों में तोहफ़, इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। व्हाट्सएप से सार्फिन के अकाउंट्स पुरअसरार तौर पर गायब होने लग गए। कंपनी ने अकाउंट्स ब्लॉक होने की वजह भी बता दी। व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा ने तस्लीम किया है कि बाज़ औक़ात गलती से भी अकाउंट्स मुअत्तल हो सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये इक़दाम प्लेटफार्म को स्पैम, धोखाधही और दीगर नुकसानदेह सरगर्मियों से महफूज रखने के लिए ज़रूरी हैं। ब्लॉक अकाउंट्स तक रसाई बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ग्लासगो जाने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर समेत कई ममालिक के एथलीट्स गायब हो गए। स्कॉटलैंड पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह भी अपनी टीम के हमरा पाकिस्तान रवाना नहीं हुए। युगांडा की बॉक्सिंग टीम के 4 अरकान मुकर्ररा परवाज़ में सवार नहीं हुए।